کسی جنگل میں ایک ننھی چڑیا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چڑیا کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چڑیا کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چڑیا پر آ پڑی۔ اس نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا اب میں بیمار ہو گئی ہوں، مجھ سے باہر دانا نہیں لایا جاتا، اب میں دانا نہیں لا سکتی، یہ اب سے تمہاری ذمہ داری ہے، تم دانا لاؤ گی اور ہم دونوں کھائیں گے۔ اماں یہ میں کیسے کروں گی؟ میں تو کبھی باہر ہی نہیں نکلی، میں تو کبھی دانا لینے گئی نہیں ہوں، اب میں کہاں سے اتنا دانا لے کے آؤں گی؟ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی چڑیا نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور دور سے چند دانے ہی اکٹھے کر سکی۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں، لیکن میں نے تو بہت ہی کم دانے اکٹھے کیے ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ اب میں گھر جا کر امی کو کیا دوں گی؟ ننھی چڑیا وہی چند دانے اکٹھے کر کے گھر واپس آ گئی۔ میں کل کو اور دانے لینے نہیں جاؤں گی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، امی آپ ہی کریں گے یہ کام، مجھے نہیں پتا، میں بہت تھک گئی ہوں آج۔ ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب میں سونے لگی ہوں۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چڑیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اسے وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ جو چڑیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑی چڑیاں بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہی ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ تھک گئی۔ اسی دوران ایک بوڑھی چڑیا کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھئی ننھی، کیا بات ہے؟ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی کو لے کر ایک درخت کے قریب گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ نہیں، مجھے بڑے دانے جمع کرنے ہیں تاکہ میں جلدی دانے جمع کر سکوں۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ ہاں خالہ، بتاؤ کون سی شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی، 3 گھنٹوں سے کم کام نہیں کرو گی۔ ہاں ٹھیک ہے خالہ، میں 3 گھنٹے کام کیا کروں گی روز۔ دن گزرتے گئے اور ننھی چڑیا پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی رہی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی، ننھی اٹھو، اب تمہارے کام کا وقت ہے، اپنا کام جاری رکھو، وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے بیٹا۔ یہ سنتے ہی ننھی پھر کام پر لگ جاتی اور دانے اکٹھے کرنے لگتی۔ ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے خالہ جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری خوراک جمع کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کا شکریہ ادا کرتی۔ امی، میں بہت خوش ہوں، خالہ جان نے میری بہت مدد کی ہے، خالہ جان کی ہی وجہ سے میں نے اتنا دانہ جمع کر لیا ہے، اس سے ہماری سردیاں آرام سے گزر جائیں گی۔ ہاں بیٹا، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے تمہاری بہت مدد کی ہے۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔
बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने नन्ही की बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से ही हम इतना खा रहे हैं, वरना तो हम भूखे ही मर जाते। मैं तो आजकल बहुत बीमार रहती हूँ, मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जाता। बहन किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो? ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इतनी छोटी सी बच्ची की मदद करूं। एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। खालाजान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खालाजान आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खालाजान वो तो छोटे छोटे दाने थे, उन छोटे दानों का क्या मुकाबला इन बड़े दानों के साथ। खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। बहन अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं नन्ही को अपने घर ले जाऊं, ताकि इसे मैं वो खुराक दिखा सकूं जो इसने जमा की है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाओ इसे तुम अपने घर। और बेटा तुम आराम से घर वापस आना। अच्छा। खालाजान नन्ही को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। ये देखो, ये खुराक तुमने जमा की है। ये देखो, अब बताओ ये खुराक ज्यादा है या वो खुराक जो मैंने तुम्हें जमा करके दी है। खालाजान मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैंने ये दाने जमा नहीं किए, ये तो बहुत ज्यादा दाने हैं। बेटा ये सारे वो छोटे छोटे दाने हैं जो तुमने जमा किए हैं। खालाजान मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा कर ही नहीं सकती। ये सब खुराक तुमने जमा की है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तुमने एक महीने में हर रोज़ बहुत मेहनत की है और ईमानदारी से काम किया है। तुमने काम के दौरान थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं किया, बहुत ही बेकायदगी से और मुसलसल काम किया है। ये इस काम का ही कमाल है। याद रखो, मेहनत और काम को बाकायदगी से करने में कामयाबी है। इतनी बड़ी कामयाबी कि तुम हैरान हो जाओगी, इतनी हैरान जितनी कि तुम अब हो रही हो। अब ये लो, अब ये वाली खुराक भी तुम्हारी है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है, ये तुम्हारी ही मेहनत है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप ना होती तो हम माँ बेटी का पता नहीं क्या होता। नन्ही खुशी खुशी घर वापस चल पड़ी, क्योंकि इसको इसकी मेहनत का सिला मिल चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत रायगा नहीं जाती, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।